علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس فیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اصحاب الاخدود۔ یہ یمن کے قریب کرسچن آباد تھے، لیکن یہ کرسچن اس وقت کے مسلمان تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی حق مانا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت کے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس وقت کا جو نبی ہے اگر اس کی قوم اس کی بات مانتی ہے اور اس کی بات کو حق سمجھ کر اس کی تعلیمات کو قبول کرتی ہے تو پھر وہ مسلمان کہلائے گی۔ اسی طرح اس وقت کے وہ جو کرسچن تھے وہ مسلمان تھے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اہل عرب اس واقعے سے اچھی طرح واقف تھے کہ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس نے اہل یمن کو توحید کی دعوت قبول کرنے کے جرم میں گڑھے کھود کر اس میں آگ جلا کر اور اس قوم کو آگ میں جلا دیا تھا۔ تو کرسچن جو ہیں ان کے بڑے عرصے تک، کئی سالوں تک ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی رہیں، کرسچنز جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کے ساتھ۔ تو صحیح مسلم میں ہے کہ یہ حدیث بہت ایک واضح اور جامع حدیث موجود ہے کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ایسے ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہ یہودی تھا، اس لیے وہ عیسائیوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ عیسائی تب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، اللہ کا بیٹا یا خدا نہیں مانتے تھے، اور یہودی نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے تھے۔ تو یہودی اور عیسائیوں کی آپس میں تو کسی صورت بن ہی نہیں سکتی تھی۔ یہودی بادشاہ نے عیسائیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اور اس کے پاس ایک جادوگر بھی تھا۔ اس جادوگر کا جب وقت بڑھاپے کا آیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک نوجوان، ایک قابل شخص دو جس کو میں اپنا سارے کا سارا جادو سکھاؤں، کیونکہ اب میں تو مرنے والا ہوں، تو میرے بعد جو ہے وہ تمہارا ساتھ وہ شخص دے گا۔ تو ایک نوجوان جو بہت قابل اور ذہین تھا اسے چنا گیا اور جادوگر کے حوالے کیا گیا، اور جادوگر اس کو اپنا جادو سکھانے لگا۔ جب وہ جادو سیکھنے جاتا تھا رستے میں ایک عیسائی راہب بھی تھا، وہ اس کو بھی سنتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے پاس رکنا بھی شروع ہو گیا، اور اس کی جو باتیں تھیں وہ توحید کی تھیں اور اللہ والی تھیں، اور یہ باتیں اس لڑکے کو بھانے لگیں، حتیٰ کہ اس کا دل اس وقت کا اسلام یعنی کہ عیسائیت کو قبول کرنے لگا، اور اس نے عیسائیت مذہب قبول کر لیا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جادو اور دین دونوں سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا اور اس نے لوگوں کا راستہ گھیرا ہوا تھا۔ اب اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے زمین سے ایک بہت چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر اس جادوگر کا مذہب مردود ہے اور اس راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر پھینکا تو وہ جانور مر گیا۔ وہ راہب کے پاس آیا تو راہب نے بولا کہ اب تم مستجاب الدعوا بن چکے ہو، تو اب تم پر اللہ کی طرف سے تکلیفیں آنا بھی شروع ہو جائیں گی، تو جب تم پر مصیبتیں آئیں تو تم میرا نام نہ لینا، کیونکہ اس طرح وہ راہب بھی قتل ہو سکتا تھا، اور ایمان بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پھر صاحب کرامت وہ ہو گیا تو وہ اندھوں کا، کوڑی کا علاج کرنے لگا۔ وہ دعا کرتا تھا تو اللہ شفا دے دیتا تھا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے کہا یہ جادو کی بجائے، جادو سیکھنے کی بجائے یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا، اب اس کا علاج صرف اور صرف قتل ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ایک یہ کیا کرتا تھا کہ وہ علاج کرنے سے پہلے کہا کرتا تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا نبی مانو، تو پھر میں تمہارا علاج کروں گا۔ اس طرح اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بولا اس کا علاج قتل ہی ہے، تو سب سے پہلے اس نے فوجی بھیجے اور وہ اس کو گرفتار کر کے پہاڑی کے اوپر لے گئے۔ اس نے وہاں جا کر دعا کی، وہ تمام کے تمام فوجی اس پہاڑ سے نیچے اللہ کی طرف سے گر گئے اور وہ بچ گیا۔ انہوں نے اس کو کشتی میں بٹھایا اور کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر کے درمیان میں لے گیا کہ وہاں جا کے اس کو پھینک دیں گے۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کشتی میں تمام موجود ان فوجیوں کو گرا دیا، وہ سب مر گئے، وہ پھر بچ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو میں کیسے قتل کرواؤں؟ اب وہ قتل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو مستجاب الدعویٰ بن چکا تھا۔ تو اس نے بادشاہ کو خود بتایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بسم اللہ رب الغلام پڑھنا پڑے گا، اور تم بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے مجھ پر تیر چلاؤ
تو میں اسی طرح قتل ہو جاؤں گا، یعنی شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں ایک میری شرط ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے قتل ہونے کے لیے وہ شرط ضروری ہے۔ تمہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور جب لوگوں کا اجتماع آ جائے تو تم بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے میرے اوپر تیر چلا دینا۔ اب اس نے یہ بہت زبردست چال چلی کہ سب کے سامنے رب کو ماننا پڑے گا اس بادشاہ کو جو توحید کے خلاف تھا اور جو کہ کافر تھا۔ اب وہ رب کو مانتا اور پھر تیر چلاتا تو پھر اسی شخص کو مار سکتا تھا۔ یہ تبلیغ تھی، یہ ویسے نہیں مرا، مرنا تو ہر کسی نے ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نام پہ مرنا چاہتا تھا کہ مرتے مرتے وہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ بھی کر جائے اور ایک اجتماع میں اعلان وہ اسلام کی تبلیغ بھی کر جائے۔ جب بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے تیر چلایا تو وہ تو شہید ہو گیا، لیکن اللہ کے نام کو دیکھ کر باقی تمام رعایا فوراً مسلمان ہو گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے بولا کہ یہی مذہب حق ہے۔ تو جب ایک بندے کی مرنے کی وجہ سے بادشاہ کی تمام رعایا ہاتھ سے نکل گئی تو اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو یہ آفر دی یا تو ایمان چھوڑ دو یا آگ میں جلائے جاؤ گے۔ تو بخاری مسلم کی بہت زبردست ایک حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، یعنی کہ مزہ چکھ لیا، جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ سیکنڈ، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہو، اور کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی برا ہو جتنا کہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ آگ میں جلایا جانا تو خود کو پسند کر سکتا ہے، لیکن وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ تو اب لوگوں کو ایمان نہیں چھوڑنے کی پاداش میں آگ میں، یعنی ان گڑھوں میں جس میں آگ جلائی ہوئی تھی، جلایا زندہ جا رہا تھا۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اور ایسا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے، تو اس نے اس بچے کو بچانے کے لیے ذہن میں ایک بات سوچی کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہوں، میرا چھوٹا سا ایک نو مولود بچہ ہے وہ تو بچ جائے گا۔ جیسے وہ یہ کرنے لگی، اللہ پاک نے اس بچے پہ ایک معجزہ ظاہر کیا اور وہ بچہ بول پڑا، نہیں ماں تو حق پر ہے، تو جو کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، تو ایمان نہ چھوڑ۔ تو اس ماں اور بچے کو بھی زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ 100 سال بعد قرآن نازل ہوا۔ اب اس واقعے کے 100 سال بعد قرآن نازل ہوتا ہے، 40 سال بعد نبی علیہ السلام آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان پر جب قرآن نازل کیا جاتا ہے 100 سال کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے اس واقعے کے۔ لیکن اللہ کو اپنے بندے اتنے عزیز تھے کہ قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ رب اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا جس نے اہل اسلام کے لیے ایسا کیا۔ دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اس کو اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، یعنی وہ جو گڑھے کھودے گئے تھے وہ لوگ ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے ان کو اپنے سامنے دیکھ بھی رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کہ کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، کہ اللہ پر وہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے تو اس کی انہیں سزا دی جا رہی تھی، جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے، یعنی وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلائے جائیں گے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ تو یہ اصحاب الاخدود تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں اور دین حق کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ امید ہے آج کا یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی بھی کوسچنز ہوں گے تو آپ کومنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے۔ السلام علیکم۔